بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں آزادی رائے اور آزادی صحافت کے حوالے سے دن بدن جو صورتحال بگڑ رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ ایک مشہور شعر ہے، صبا کے ساتھ چلوں اور سر اٹھائے رکھوں، مجھے بھی حق ہے کہ اختلاف رائے رکھوں۔ ناظرین، اختلاف رائے ہر انسان کا حق ہے۔ اظہار رائے اور آزادی رائے انسان کا بنیادی حق ہے، جس کو عالمی چارٹر میں، اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی تسلیم کیا گیا ہے، اور اس میں تمام ممالک جو اقوام متحدہ کے ممبرز ہیں انہوں نے اس پہ سائن کر رکھے ہیں۔ گویا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر دنیا کے کسی ایک ملک کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ پوری انسانیت کے درمیان تسلیم شدہ چیز ہے، تمام مذاہب کے درمیان تسلیم شدہ چیز ہے۔ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، یا دنیا کے دیگر مذاہب یا دیگر اقوام، ہر نسل نے اقوام متحدہ کے چارٹر پہ سائن کیے ہوئے ہیں، ہر مذہب نے کیے ہوئے ہیں، ہر طرح کے لوگوں نے، گوروں نے، کالوں نے، زرد نے، سرخ نے اور کلر اقوام نے، تمام لوگوں نے اس پہ سائن کر رکھے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں صورتحال روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ مجھے علامہ اقبال کا ایک اور شعر یاد آ گیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ کہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دستور زباں بندی اس محفل میں چل رہا ہے، یہ قانون لاگو ہو گیا ہے، ہماری زبان پر بندشیں عائد ہو گئی ہیں، یہاں تو ہم بات کرنے کو ترس گئے ہیں۔ اور غالب کا بھی ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں، بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ یعنی ہم اگر بات کرتے ہیں تو ہماری زبان کٹ جاتی ہے، ہماری زبان بندی کے احکامات صادر ہو جاتے ہیں، بس ان کو ہی سنا جائے، گویا ہماری کوئی رائے نہیں ہے، اور ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں، ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ یہ الگ بات کہ آپ تشدد کی اجازت نہ دیں، وائلیشن کی اجازت نہ دیں، قانون کو ہاتھ میں نہ لینے کی اجازت نہ دیں کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے، قانون کی خلاف ورزی نہ کی جائے، لیکن پرامن طور پر اظہار رائے دینا مذہبی اعتبار سے بھی انسان کا حق ہے، سیاسی اعتبار سے بھی حق ہے۔ یہ انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ انسان اپنی آزاد فکر رکھتا ہو، آزاد رائے رکھتا ہو۔ اور یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ جو ممالک آزادی رائے کو دباتے ہیں، فکر پر پابندی عائد کرتے ہیں، قوموں کو آزادانہ سوچنے کا موقع نہیں دیتے، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتے، وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جس ملک میں بھی آزادی رائے پر قدغنیں عائد ہیں، جس ملک میں بھی فکری آزادی کو سلب کیا گیا ہے، فکری آزادی پر روک لگائی گئی ہے، قدغن عائد کی گئی ہے، وہ تمام ممالک دنیا میں تباہ و برباد ہیں، وہ پستی کی طرف جا رہے ہیں، ذلت کی طرف جا رہے ہیں، رسوائی کی طرف جا رہے ہیں۔ جب تک لوگوں کو آزادانہ سوچنے کا موقع نہیں دیں گے، اس وقت تک آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ انسان کی شان ہی آزادی رائے سے ہے، اپنی ذاتی فکر سے ہے۔ اگر آپ معاملات کے بارے میں، زندگی کے بارے میں اپنی ایک آزادانہ سوچ نہیں رکھتے تو آپ گویا انسان نہیں ہیں۔ یہ تو بھیڑ بکریوں کی، جانوروں کی صفت ہے کہ وہ آزادانہ سوچتے نہیں ہیں۔ بھیڑیں اسی طرف جاتی ہیں جس طرف دوسری بھیڑیں جا رہی ہوں۔ انسان کی عظمت کے خلاف ہے کہ وہ آزادانہ سوچ نہ سکے یا وہ خود سوچتا نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ ہم آزادانہ سوچنے سے قاصر ہیں۔ اگر ہم بولتے ہیں تو اس پر بہت ساری قدغنیں عائد ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ شہید ارشد شریف کی مثال دیکھیں کہ مرحوم نے اپنی جان دے دی، ان کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں تھی، کوئی کلاشن کوف نہیں تھی، کوئی راکٹ لانچر نہیں تھا، وہ صرف بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کوئی پاکستان کے قانون کی وائلیشن نہیں کی تھی، لیکن ظالموں نے ان کو مروا دیا، شہید کروا دیا۔ اور دیکھیں صورتحال اتنی دیگر گوں ہے
کہ عمران ریاض خان وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے، ڈاکٹر معید پیرزادہ وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے، اور ارشاد بھٹی جو ایک غیر جانبدار صحافی ہیں اور لگی لپٹی بات تو نہیں کرتے لیکن پھر بھی ایک غیر جانبدار بات کرتے ہیں، وہ سیاسی لڑائی میں کسی کے فریق بھی نہیں ہیں، ان کو بھی ملک چھوڑنا پڑا ہے، اور دھمکیاں شاید ان کو دی جا رہی ہوں گی، ہم ذاتی طور پر تو نہیں جانتے، لیکن کوئی بھی خوشی سے ملک چھوڑ کر نہیں جاتا ہے۔ آپ یورپین ملکوں کی مثال دیکھیں، آزادی رائے پر وہاں بھی کچھ نہ کچھ قدغن عائد ہیں، حالات وہاں پر بھی ڈاؤن ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یورپین صحافی ملک چھوڑ کر جا رہا ہو، کوئی امریکی صحافی ملک چھوڑ کر جا رہا ہو، ان کی جانوں کو خطرہ ہو، وہ مارے جا رہے ہوں۔ تو ناظرین، اس طرح کے حالات میں کس طرح یہ ملک آگے بڑھے گا، کس طرح سروائیو کرے گا، جب لوگ گھٹن کا شکار ہوں گے، سماجی بندھنوں کا شکار ہوں گے، فکر پر ہی آپ کو آزادانہ آپ بات نہیں کر سکتے، جو فیئر بات آپ اس ملک میں نہیں کر سکتے، تو کیسے آپ ترقی کریں گے؟ اگر اس طرح کے معاملات جاری رہے تو اس جبر کی کوکھ سے بغاوت جنم لے گی، حالات اور خراب ہوں گے۔ جبر کا ہتھیار ایسا ہتھیار ہے جو ذہنوں کو کند کر دیتا ہے، جو قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، جو ذلت و پستی آپ کا مقدر کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کے خیر خواہ بنیں، اس ملک میں لوگوں کو سوچنے دیں۔ ایک عربی نظم کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے، اس میں شاعر کہتا ہے کہ الحبس لیس بمذہبی، جبر اور پابندی میرا مذہب نہیں ہے، ولو کان بذہبی، چاہے یہ سونے کا پنجرہ ہی کیوں نہ ہو، سونے کے پنجرے میں بھی کوئی قید نہیں رہنا چاہتا۔ آزادی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو آزاد ہیں، انگریز ہم پر حکمران نہیں ہیں۔ ایک ہی قوم کے لوگ بھی اپنی قوم کے لوگوں کو غلام بناتے ہیں، ہم اپنے ہی ہم وطنوں کے ہاتھوں غلام بن چکے ہیں، محصور ہو چکے ہیں، ہماری زبانوں پر تالے لگ چکے ہیں، ہم بول نہیں سکتے ہیں۔ چینلز کو کبھی بند کیا جاتا ہے، کبھی صحافیوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، کبھی صحافیوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ سیاسی طور پر جو لوگ آپ کے مخالف رائے رکھتے ہیں، آپ ان کو بالکل برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس دھرتی پر ان کو آپ چلتا پھرتا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ملک چھوڑ کر جاتے ہیں تو آپ دوسرے ملکوں میں بھی ان کی جان لے لیتے ہیں۔ اس طرح کے حالات نہایت سنگین حالات ہیں، ہمیں ان سے باز آ جانا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے بڑھے، اقوام عالم میں ہماری عزت ہو، اقوام عالم ہم سے بات کرتے ہوئے آنر محسوس کریں، تو پھر ہمیں یہ روش ترک کرنا ہوگی، اس رستے کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ تباہی و بربادی کا رستہ ہے، یہ ذلت و پستی کا رستہ ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔